میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے، نہ ماننے والا اور نہ چلنے والا اور نہ لینے والا، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم نے کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اس اللہ نے لگائی ہے، اور وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع آسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے قدر کو دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسایا، ایسے جتایا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جانے، ہماری عیاشی کا ٹائم ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے اور اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے، اس اللہ نے ہمارے کو بھیجا ہے اور وہ اللہ ہی ہمارے کو بلائے گا، اور وہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک عملوں میں رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے یا گزارے گا، خدا کی قسم دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم لوگوں پر نازل ہوا، میرے بھائی وہ نماز، آج مؤذن بلا رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، نئے نئے شوق میں، بنگلے میں، گاڑی میں، کسی کی غلامی کرنے میں، کسی کے تلوے کو چاٹنے میں، اور دنیا کے کھلے لفظوں میں بولا جائے تو کسی کی اٹھائی گیری کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ میرے بھائی خدا کی قسم ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں، ہماری کامیابی نبی کے طریقوں میں، ہماری کامیابی خدا کی قسم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورے کرنے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارا مال ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گا، ہماری دکان ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گی، ہماری ہوشیاری، ہماری چالاکی، کوئی چیز ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گی۔ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنا کامیاب کرے گا۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر
یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری میرے بھائی، کس کی ذمہ داری؟ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے نبی آتے تھے یہ پیغام لے کر، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ اس پیغام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، ڈگری والا، عہدے والا، پولیس والا، رینجرز والا، حکمران، سیاستدان، دکان والا، ٹیکسی والا، رکشے والا ہوگا، 100% ہوگا، لیکن بعد میں سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ خدا کی قسم آج ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، خدا کی قسم آج ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے، لیکن آپ کی سنت کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا۔ قرآن پاک کو سب مانتے، لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ اس میں میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھ پر کیا حکم نازل کیا۔ آج ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائی اپنے مقصد کو پہچانو، اپنے مقصد کو جانو۔ میرے بھائی ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم اس پیغام کو پھیلانے کے لیے بھیجے گئے۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر آئے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر اس شخص کے ذمہ کی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ میرے بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچان لو۔ میرے بھائی ہم کوئی فالتو لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آج یہ مسلمان میرے بھائی بے فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ تم بہترین